3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا, وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا, اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. اچھا, معرفت کی باتیں کرتے, لوگوں پہ وجد ہو جاتا, ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے, یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے, اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا. جنازے اٹھا کرتے تھے. کون ہو تم؟ گانڈو ہو. تو آج جس بے وقوف شخصیت کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے کوکاب نورانی. ایک دو ویڈیو میں اس بندے کے خلاف بنا چکا تھا, مگر اس بندے کو چین نہیں آتا تو میں کیا کروں, کیونکہ میرا کام ہے مولویوں کو روسٹ کرنا. جس طرح سے مجھے جو ہے وہ سکون نہیں نہ ملتا جب تک میں کسی ایسے مولوی کو روسٹ نہ کروں جو اسلام کی ایسی تیسی پھیر رہا ہے, اسی طرح سے ان کو بھی سکون نہیں ملتا کہ یار کوئی ہمیں روز جب تک نہ کرے تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. بات تو صحیح ہے. خیر, اس کی سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, اس کے بعد اس پر گپ شپ لگاتے ہیں بیٹھ کے. دیکھو سارے تکو لک ایٹ می. غوث پاک فرماتے 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیرمال کہتے ہیں, 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نہیں بتاؤں گا, اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے, آج تے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے, جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا, کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں, خضر کا کہیں پہ آتا ہے. وہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. سن کون لوگ؟ ارے بڑے خطرناک لوگ ہیں. اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم دی. اچھا, خضر بھی ان کا جو ہے نا, ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے, حضور کے زمانے میں غائب, غزوہ بدر میں غائب, احد میں غائب, قادسیہ یرموک میں غائب, بعض جا کے بابے انو پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک شخصیت مجھے ایسے دکھا دیں جو کہ جناب اتنا عرصہ بھوکا رہی ہو, پتوں پہ زندہ رہی ہو اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ پہنا, کانٹوں پہ. مطلب یہ تو بے وقوف انسان ہے. کانٹے ہیں, پتہ ہے کہ بھائی چلوں گا تو خون نکلے گا, اس پہ چل رہا ہوں اللہ کے لیے. ٹرک آ رہا ہے سامنے سے, میں اس کے سامنے شاہ رخ خان جیسی باہیں کھول کے کھڑا ہوا کہ بھائی سامنے ٹرک آ رہا ہے, اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں. بھائی کتے کی موت مرو گے, ٹرین کے نیچے آؤ گے کچھ چلے جاؤ گے, ٹرک کے آگے آؤ گے اڑا دیے جاؤ گے, بم پیٹ پہ باندھو گے پھاڑ دیے جاؤ گے, آگ کے آگے آ کے جل جاؤ گے, پانی میں جاؤ گے ڈوب کے مر جاؤ گے. کیا بات ہے بھائی یہ کون سا دین ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو بھوکا رہے, بہت زیادہ بھوکا رہے, اتنا بھوکا رہے 3-4 سال تو پتے کھا, کیڑے مکوڑے کھا, بھائی جانور ہو. کیونکہ جس غوث پاک کو ہم جانتے ہیں رفع دین سے انہوں نے نماز بھی پڑھی, اور وہ تو تم بریلوی میں لعنت کر کے گئے ہیں, کیونکہ قبر پرستوں سے بڑا کہانی باز دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ غوث پاک کی کتاب کھول کے دیکھیں جو انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے, سب سے پہلی چیز آپ کی آنکھیں کھول دے گی کہ انہوں نے ہو بہو زندگی کو ویسے گزارا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار کے گئے. اور یہ قادریاں, چشتیاں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر وہ لعنت کر کے جا رہے ہیں کہ ان سے بڑا کہانی اور دھچے باز قسم کا. اور یہ جو کوکاب نورانی نا, یہ ڈی آئی جی نہیں ہے جاہلوں کا, یہ کنگ آف جاہل ہے, کنگ آف جاہل. تو خیر ابھی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں, اس کے بعد اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے, خوبصورت ہے, چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ, وہاں 5 ٹیلے ہیں, 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر, اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی, ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا, وہ چلا گیا, دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس, بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے, مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے, صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ, اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین, کہاں بغداد اور کہاں چائنا, چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی, اس کو پیش کیا گیا, لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے, جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا, ککسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟
तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते। बचपन में ये कहानियां सुना करते थे अपनी नानियों से कि वो जिन्न आता है, लड़कियां उठा के ले जाता है, लड़के उठा के ले जाता है। थोड़े से मैच्योर हुए, नानियों से पूछा ये वाकई रियलिटी बात है कि इस तरह से आता है कोई जिन्न उठा के बच्चों को ले जाता है? तो नानियां पता है मैं क्या कहने लगी? सब जानना है इस बड़वे को कि बेटा हमने अपने बाप से सुनी थी या अपनी माँ से सुनी थी, उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी। मतलब ये सिर्फ कहानियों की कहानियां चलते आ रही हैं। एक्चुअली तौर पे आता है कि इसका सर पैर कोई है नहीं, हरामी कहीं का। लेकिन ये इस तरह के कुछ होते हैं नाले के कीड़े जिन्होंने उन्हीं कहानियों को सच समझा और सच समझने के बाद आज आपको और मुझे चेप रहे हैं, आज आपको और मुझे सुना के पैसे कमा रहे हैं। और भाई कॉमेडी शो खोल लो, कॉमेडी नाइट खोल लो, कोई इस तरह की चीज खोल लो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो ना बदनाम करो। देखो जी, एक लड़की को उठा के वो ले गया, बड़ा गजब लौंडेबाज किस्म का जिन था। भाई वो तुम्हारे जैसे नहीं है ना, तो वो इस तरह की जिनाई जिन है ना वो तुम्हारा लौंडेबाज जिन है। भाईजान जिन जब किसी पर आता है ना वो अल्लाह की एक मखलूक है, हिडन, ठीक है। अगर वो किसी पर आता है ना तो वो या तो उसको जोर आवर कर देता है या फिर उसका जोर कम कर देता है। एक्चुअली तौर पे ये काम होता है। कभी आपने सुना है कि वो बंदा जा रहा था चलते चलते या लड़की चलते चलते कॉलेज से आ रही थी, उसको जिन उठा के ले गया? आज के दौर में किधर है वो जिन? वो उस टाइम की लड़कियां उठा के ले गया, तो आज क्यों नहीं आता? क्योंकि आज जिनको पता क्या चल गया कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। एक्चुअली तौर पर अगर आप गौर करोगे ना, इन्हीं की ये पीर फकीर होते हैं जगह जगह पे, यही बच्चों के साथ रेप करते हैं, यही लड़कियों के साथ रेप करते हैं, औलाद भी ये देते हैं, बेगैरत किस्म के आदमी। और वो औरतों पे सबसे बड़ी लानत है, सबसे बड़ी लानत, और उनके मर्दों पे उनसे बड़ी लानत, और उनके वालिदैन पे सबसे बड़ी लानत कि माँ बाप ने बोला ये हमारा खानदानी पीर है, चलो इसको सजदा करो। शोहर ने बोला ये हमारा खानदानी पीर है, चलो जी उसको सलामी करके आते। उसी तरह से फिर वो माँ बनती है, माँ बन के बोलती है अपनी औलाद को। ये नस्ल दर नस्ल बेगैरती चलती जाती है। वही पीर सास के मजे लेते 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 बहू से मजे लेते, उसकी बेटी से मजे लेते, पता नहीं कहां तक मजे ले जाते, कैसे खोती का बच्चा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आप हिंदुओं में रहे, आप अंग्रेजों में रहे, उनके आबाओ जात के काम देखे तो आपने सोचा कि बस यही एक काम है, यही एक काम हमने करना है। एक्चुअली तौर पे ये दीन नहीं है। आप उधर के थे, उधर दफा हो जाए अपना मुंह लेके, वहीं बैठ के चिड़ी उड़ा कां उड़ा कवा उड़ा खेलते रहे। हाँ वैसे आपने बचपन में खेले ना वो चिड़ी उड़ी कां उड़ा, भैंस उड़ी, तू उड़ा मैं उड़ा। एक्चुअली तौर पे ये कहानी गोश उड़ा, कुतुब अब्दाल उड़ा, फलाना पीर उड़ा, फलाना पीर उड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? और किसी उड़ी रन के बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें और उसके बाद थोड़ा कमेंट्स में बता दिया करो यार आज इस पे बना दो, इस टॉपिक पे बना दो। बता दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। मैं आपसे कोई उधार नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे आपकी मोहब्बत मांग रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर्दी है तो जरा ढांप ढूंप के खुद को फिरा करें, चाहे कमरा हो चाहे बाहर हो। दुआ में याद रखिए। दीजिए आदि तक को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।